جی تو دوستو، آپ کو ہمارے YouTube چینل دنیا جہاں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنا بہت مشکل کام تھا۔ آئیے آج ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں اتنی دہائیاں لگ گئیں۔ 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ کی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح تاریخ عالم کے عظیم کارناموں میں سے ایک ہے۔ قسطنطنیہ اپنے خصوصی محل وقوع کی وجہ سے دنیا میں ایک خاص اہمیت کا حامل رہا ہے۔ قسطنطنیہ کا آدھا حصہ ایشیا اور آدھا یورپ میں ہے۔ ان دونوں حصوں کو آبنائے باسفورس جدا کرتی ہے۔ آبنائے باسفورس شمال میں بحیرہ اسود اور جنوب میں بحیرہ مرمرا سے ملتی ہے۔ بحیرہ اسود کے کنارے موجود تمام ممالک کے بحری راستے قسطنطنیہ کے درمیان میں واقع آبنائے باسفورس سے گزرے بغیر دنیا کے باقی سمندروں میں نہیں آ سکتے۔ چنانچہ ترکوں نے روس کے بحری جہازوں کو صدیوں تک گرم پانی میں آنے سے روکا ہے۔ قسطنطنیہ دو براعظموں ایشیا اور یورپ، دو سمندروں بحیرہ روم اور بحیرہ اسود کے درمیان سنگم کی حیثیت رکھتا ہے۔ آبنائے باسفورس کا راستہ بہت تنگ ہے۔ اس کے کناروں کے درمیان صرف چند سو گز کا فاصلہ ہے۔ جہاں 14ویں صدی میں مسلمانوں کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی اور دنیا کی ساری طاقتیں سرنگوں ہوتی جا رہی تھیں، لیکن قسطنطنیہ کا محل وقوع ایسا تھا کہ اسے فتح کرنا مشکل تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ مسلمانوں کی شمال کی طرف سے پیش قدمی کی راہ میں قسطنطنیہ کی بازنطینی ریاست رکاوٹ تھی۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسطنطنیہ کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی فتح کی پیشگوئی کی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا، تم قسطنطنیہ ضرور فتح کرو گے، اس شہر کا امیر خوب ہوگا، اس کی فوج خوب ہوگی۔ 672 عیسوی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سلسلے میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 7 سال تک جاری رہا۔ اس دوران ایک ایسی وبا پھیلی کہ محاصرہ ختم کرنا پڑا۔ اسی وبا کی وجہ سے صحابی رسول، میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، اور ان کا مزار اسی دھرتی پر ہے اور آج بھی وہ وہیں دفن ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ شکریہ۔